حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے 70,000 افراد سمندر کی کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا۔ جب راحت و سکون آیا تو یہ عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے لگی۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں سے ایک دن ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعہ کے دن تک جتنا شکار کرنا ہے کرو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پہ امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان شروع کیا۔ اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہیں آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑے بڑے مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ تو ان میں سے ایک شخص کو شیطان نے بتایا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میری ترکیب پہ عمل کرو تو شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلیاں پھنس جائے، اور شیطان نے کہا کہ اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلیاں پھنس رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی ایک ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ لوگوں نے تو سمندر میں سے کچھ نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزرے تو ان تالاب میں پھنس جائے اور ہم ان کو اتوار کے دن نکال کے پکا کے کھائیں گے۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن کا شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم لوگ جان پھینکتے ہو یا تالاب بناتے ہو، ان میں اگر ہفتے کے دن مچھلیاں پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کا دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے، جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ پھر اس بستی میں 3 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ میں وہ لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے گمراہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائے اور جو اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار بندے ہیں وہ اس طرف ہو جائے۔ اور صالح لوگ ان سے بار بار کہتے رہے، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود، قوم لوط کا جو واقعہ ہوا، جو حشر ہوا، اس کو یاد کرو۔ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تم پر بھی کوئی عذاب آئے گا۔ اور وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، وہ سارے ہنسنے لگے، یہ ساری کتابیں باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس وہ 2 گروپ میں تقسیم ہو گئے، ایک دیوار کی اس طرف تھے جو اللہ کے نافرمان تھے، اور ایک دیوار کی اس طرف تھے جو اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ وہ پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور دیوار کی اس طرف جو اللہ کے فرما بردار لوگ تھے وہ سارے رات دعائیں مانگنے لگی۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی اور نیک صالح انسان اٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چھڑ کے دیکھنے لگے تو سارے کے سارے اس طرح کے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو گئے تھے اور بندوں کی حرکت کو انجام دے رہے تھے۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو ہو کے رہتا ہے، اور یوں 3 دن بعد وہ اللہ کے عذاب میں آ کر فنار ہو گئے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو فرما بردار بنا، اور یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا جیسے تم ہم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔